جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मियां ज़हूर। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल मियां ज़हूर ऑफिशियल के नाम से। आज हम बात करेंगे पंजाब के 20 जो सूबाई हलके हैं वहां पर ज़मनी इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन का जो माहौल है वो काफ़ी गर्म दिखाई दे रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे पहले तो मुस्लिम लीग नून कहती थी कि शायद ये तमाम जो उम्मीदवार हमने खड़े किए हैं जिनसे तरीन ग्रुप के और उसके अलावा जितने भी मुनहरफ अरकान असम्बली हैं उनको नून लीग ने टिकट दिए। नून लीग बड़ी पुरज़म थी कि शायद हम 20 की 20 सीटें जो हैं वो निकाल लेंगे, हमज़ा शहबाज जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब बरकरार रहेंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हालात ऐसे होते गए कि अब हालात जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के हाथ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी जो वाज़े मिसाल आप देख रहे होंगे कि जूँ जूँ इलेक्शन करीब आ रहा है, चंद दिन बाकी हैं। इस वक्त तक 5 जो वज़रा है वो मुस्तफ़ी होकर अब हलकों में पहुंच चुके हैं। मुख्तलिफ़ हलकों में वो इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। सरकारी मशीनरी जो इस्तेमाल करनी थी वो अपनी जगह, मुस्लिम लीग नून की जो रहनुमा है मरीम नवाज़ शरीफ, उसके जलसे कुछ भी ना कर सके। किसी उम्मीदवार की हमायत में वो जलसे कामयाब ना हो सके जिनका दारोमदार सारा मुस्लिम लीग नून का था कि शायद मरीम बाहर निकलेंगी, जलसों में ख़िताब करेंगी तो आवाम का जो एक माइंड है वो बदलेगा, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की सपोर्ट करेगी। लेकिन हलकों में जब हम सूरत हाल देखते हैं, मुख्तलिफ हम हलकों में गए हैं, देखा है, हमने इंतखाबी मुहिम को कवर किया है, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे मुस्लिम लीग नून ये इलेक्शन जो है वो अब शिकस्त खाती हुई नज़र आ रही है। मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं उनके जो चेहरे हैं उनकी हवाइयाँ जो हैं वो उड़ी हुई हैं। मुख्तलिफ़ हलकों में मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ़ अज़ला से, मुख्तलिफ़ जगहों से मुंतखब अरकान असम्बली भी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। मुस्लिम लीग नून को मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि वो सर तोड़ की जो बाजी है वो लगा रही है कि इलेक्शन किसी न किसी तरह हम जीत जाएं। लेकिन मौजूदा जो सूरत हाल है जो बदल चुकी है उससे यही लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून के हाथ में कुछ नहीं आने वाला। 17 जुलाई के बाद 22 जुलाई तक ये हमज़ा शहबाज का जो इक़्तिदार है वो भी खिसकता हुआ नज़र आ रहा है। उसके साथ साथ फिर वफाक जो है वो उसमें भी दराड़ें पड़ना शुरू हो चुकी हैं। ज़मनी इलेक्शन के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वही पंछी जो उड़ कर पीडीएम के साथ आए थे वही पंछी अब उड़ने को, उड़ान भरने को बिल्कुल तैयार बैठे हैं। वो सिर्फ इलेक्शन के इंतज़ार में हैं। इलेक्शन का माहौल जो है वो जितने उम्मीदवार इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी मजबूत लेकर मैदान में उतरी है। पहली दफ़ा बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमें नज़र आई है तमाम हलकों में। उसके साथ साथ फिर जिस तरह इमरान खान साहब एक दिन में दो दो बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं। पहले तो ऐसे लग रहा था कि 2018 के इलेक्शन में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो कामयाब होंगे क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हवा चल रही है। लेकिन अब ज़मनी इलेक्शन में तो ऐसे लग रहा है कि हवा नहीं, सैलाब तूफ़ान की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक रेले की सूरत में आ रही है, जिसकी वजह से आवाम का जो है मूड जो है वो बदल चुका है। महंगाई, बेरोज़गारी और लाकानूनियत की इंतहा हो चुकी है, जिसकी वजह से आवाम जो है अब इमरान खान साहब के बयानिए के साथ खड़ी हुई हमें नज़र आती है। लोधरा हो, मुजफ्फरगढ़ हो, डेरा गाजी खां हो, लिया हो, लाहौर हो, जंग हो, इन तमाम हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने जिस तरह नून लीग के उम्मीदवारों को तिगनी का नाच नचा रखा है, ये पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो बड़ी परेशान दिखाई दे रही है। हल्का पीपी 224 लोधरा की बात करूँ तो वहाँ पर वफाकी वज़ीर ममलकत अब्दुर्रहमान कांजू साहब दिन रात एक किए हुए हैं कि किसी न किसी तरह हम जवार वड़ैच को जितवाने में कामयाब हो जाएं। मुख्तलिफ़ अजला से अरकान असम्बली भी पहुँचे हुए हैं, बिहाड़ी से, लाहौर से, मुख्तलिफ़ जगहों से, वो भी कोशिश कर रहे हैं। दिन रात लोगों के मिनतें तरले जारी हैं लेकिन वो मिनतें तरले काम नहीं आते नज़र आ रहे। आवाम जो है पहली दफ़ा चौधरियों वडेरों के कब्ज़ों से जिस तरह निकाला है इमरान खान साहब के बयानिए ने कि हम कोई ग़ुलाम नहीं हैं,
ہم خود مختار ہیں، اور پہلی دفعہ ووٹر جو ہے وہ اپنی غلامی کی زنجیریں توڑ کر پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ حلقہ پی پی 228 میں بھی کیپٹن عزت جاوید جو تھے وہ ہمیں کافی کمزور دکھائی دے رہے تھے، لیکن عمران خان کے جلسے سے پہلے اور عمران خان کے جلسے کے بعد اب ان کی پوزیشن ایسے ہو چکی ہے کہ وہ فتح جو ہے ان کے چہرے کا تاج بننے جا رہی ہے۔ 17 جولائی کو مسلم لیگ نون کے دونوں جو امیدوار، ایک آزاد اور ایک نون لیگ کے ٹکٹ پر ان کے مخالف کھڑا ہے، دونوں امیدوار جو ہیں ان کی پریشانیوں میں اس حد تک اضافہ ہو چکا ہے کہ وہ اپنی انتخابی مہم میں بھی ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے تک جا چکے ہیں۔ اب اس کے ساتھ لیا، مظفر گڑھ، علی پور میں جس طرح بکھر میں عمران خان صاحب نے جلسے کیے ہیں، وہ جلسے جنوبی پنجاب کی تاریخ کے کامیاب ترین اور اتنے بڑے جلسے تھے کہ مخالفین جو ہیں مسلم لیگ نون وہ اس حد تک خوف طاری ہو چکا ہے ان پر کہ کسی نہ کسی طرح ہمارے ہاتھ میں کوئی 1 یا 2 سیٹیں آ جائیں۔ اب تو مریم لاہور کے جو امیدوار ہیں ان کو بھی شکست کا سامنا نظر آ رہا ہے۔ لاہور سے بھی مسلم لیگ نون کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں۔ 5 جو وزراء ہیں وہ مستعفی ہو کر وہ بھی حلقوں میں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دن رات جو ہیں حمزہ شہباز بھی لگے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح چند ایک سیٹیں نکال کر میں اپنا اقتدار بچا سکوں۔ جو صورتحال ہے 17 جولائی کو وہ ایک طوفان کی صورت میں پی ٹی آئی کے حق میں آ رہی ہے۔ پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے، عمران خان صاحب کے جو بیانیے کی سچائی ہے وہ کھول کر اب ہر گھر میں پہنچ چکا ہے پیغام۔ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے جنوبی پنجاب کے جو جلسے ہیں وہ تو میں نے کور کیے ہیں، ان جلسوں میں میں نے دیکھا ہے خواتین ووٹرز کی بڑی تعداد جو وہ نکلی ہے، بچے، بڑے، بوڑھے۔ پہلے تو ایسے ہوتا تھا کہ جس طرح مسلم لیگ نون جو تھی وہ ٹرالیاں، ٹریکٹر دے کر، اپنی کنوینس دے کر لوگوں کو گھروں سے نکالتی تھی۔ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے اپنی رپورٹنگ کے دوران کہ پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں میں جتنی بھی عوام آ رہی ہے وہ کسی ممبر صوبائی اسمبلی یا امیدوار کے کہنے پر یا ان کی سواریوں پر نہیں آئی، بلکہ خود وہ اپنی سواریوں پر وہاں پر پہنچی ہے عمران خان صاحب کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے، ان کا خطاب دیکھنے کے لیے۔ جس قوم کا یہ جذبہ ہو اس قوم کو کون ہرا سکتی ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے۔ دوسری طرف اگر دیکھیں تو پی ڈی ایم کی دیگر جو جماعتیں ہیں اس وقت وفاق میں وہ موجود ہیں، مسلم لیگ نون کے علاوہ کسی بھی جگہ پاکستان پیپلز پارٹی یا کسی دیگر دوسری جماعت نے اپنا امیدوار کھڑا نہیں کیا، لیکن کسی بھی جگہ ہمیں پیپلز پارٹی یا دیگر کوئی جماعت وہ اس طرح مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں ان کی انتخابی مہم میں ہمیں کسی طور پر بھی نظر نہیں آتی۔ دوسری طرف اگر جہانگیر ترین صاحب کا کردار دیکھیں تو ترین گروپ کے ہی یہ سارے منورف اراکین اسمبلی تھے جن کو ٹکٹ دیے گئے ہیں، چیچا وطنی ہو، لودھراں ہو، مظفر گڑھ ہو، علی پور ہو، ڈیرہ غازی ہو، تمام جگہوں پر جہانگیر ترین اور علی ترین دونوں کسی ایک بھی انتخابی مہم میں ہمیں نظر نہیں آئے۔ دوسری طرف یہ بھی بڑی اب چہم گوئیاں ہو رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سابق جو ابھی تک انہوں نے اپنے آپ کو یہ تو نہیں کہا کہ میں تحریک انصاف کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، جہانگیر ترین کی بات کروں تو جہانگیر ترین بھی اندر کھاتے اپنے معاملات جو ہیں وہ دوبارہ سے پھر ہمارے ذرائع کنفرم کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ وہ ان کی بات چیت جو چل رہی ہے وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح دوبارہ پھر عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے معاملات درست ہو جائیں۔ جو عمران خان صاحب کے ساتھ جن سے ان کو شکوہ تھا، گلے تھے، وہ کافی لوگ جو ہیں عمران خان صاحب کے آس پاس سے دائیں بائیں ہو چکے ہیں، نکل چکے ہیں۔ تو اب جہانگیر ترین بھی سافٹ کارنر رکھتے ہیں کہ میرے معاملات جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بہتر ہو جائیں۔ ہم نے دیکھا کہ لودھرا میں جب عمران خان صاحب کا جلسہ تھا تو عمران خان صاحب نے اپنے جلسے میں بھی جہانگیر ترین کے خلاف کوئی بات نہیں کی، نہ ترین گروپ کے خلاف بات کی، صرف لوٹوں کی بات کی ہے کہ لوٹوں کو آپ نے شکست دینی ہے۔ تو ان باتوں سے لگ ایسے ہی رہا ہے کہ جتنی بھی اب پنجاب کی سیٹیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی، اور 17 جولائی کے بعد حمزہ شہباز کا اقتدار میں رہنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے۔ ان کا اقتدار ان کے ہاتھ سے نکلتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔
اگر جہانگیر ترین صاحب کے جس طرح جو باتیں چل رہی ہیں، جس طرح انہوں نے کسی بھی اپنے منورہ رکن صوبائی اسمبلی کے انتخابی مہم میں حصہ نہ لے کر جو پیغام دیا ہے، وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر نہیں آ رہے، نہ ہی انہوں نے کوئی ایسا بیان دیا ہے، نہ ہی ان کی کوئی ہدایت ہیں کہ ان کے جو چند ایک سپورٹر ووٹر جو ہیں، وہ رہنما جو ہیں، وہ الیکشن کمپین میں حصہ لے رہے ہیں، لیکن باضابطہ طور پر علی ترین اور جہانگیر ترین ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ یہ باتیں ہم انشاءاللہ اپنے اگلے ولاگ میں مکمل مفصل اپنے تجزیے میں یہ بیان کریں گے کہ جہانگیر ترین کے معاملات کس کی وجہ سے اور کس کے کہنے پر کون ہے جو اندر کھاتے ان کو ملا رہا ہے۔ یہ ساری باتیں ہم اپنے اگلے ولاگ میں رکھیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ آپ میرا چینل جو ہے میاں ظہور آفیشیل کے نام سے اس کو سبسکرائب کر لیں، میرا جو پیج ہے میاں ظہور جرنلسٹ آفیشیل کے نام سے اس کو بھی لائک کر لیں، تاکہ تازہ ترین جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ حلقہ پی پی 224 اور حلقہ پی پی 228 لودھراں، یہ دونوں حلقے جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار فتح حاصل کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں۔ پی پی 224 تو پہلے ہی واضح تھا، اب جتنے بھی لیڈران مسلم لیگ نون کے آخری دن ہے، زور لگا لیں جتنا لگا سکتے ہیں، لیکن جو عمران خان صاحب کا بیانیہ ہے، جو عمران خان صاحب کی محنت ہے، جس طرح انہوں نے ووٹرز پاکستانیوں کو شعور دیا ہے، جو غلامی کے زنجیریں توڑنے کا پیغام دیا ہے عمران خان صاحب نے، اس بیان سے آپ کسی بھی طرح اپنے جتنا مرضی لالچ دے لیں، نوٹوں کی بارش کر دیں، عمران خان صاحب کے امیدواروں کو ہرانا جو ہے مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہے ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ بس اب بس کر دیں۔ یہی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ انقلاب آ رہا ہے پاکستان میں۔ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عام جو شہری ہے وہ بھی بڑھ چڑھ کر اس ضمنی الیکشن میں جس طرح حصہ لے رہا ہے، لگ ایسے ہی رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست کی نئی سمت کا تعین کرے گا۔